2007 کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کو ایک مرتبہ پھر ان کی برسی کے موقع پر اظہار تعزیت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ 2007 دسمبر میں بی بی شہید ہوئی تھیں اور 15 سال سے ان کے واقعے کی صحیح تحقیق بھی نہیں ہو سکی اور قاتل پکڑے بھی نہیں جا سکے، جبکہ اس دوران اگلے ہی سال پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت آ گئی تھی اور اس وقت سے اب تک صوبائی حکومت ان کے پاس ہے۔ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت بن گئے 5 سال، اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی 11 وفاقی وزراء کے ساتھ وفاقی حکومت میں شامل ہے، لیکن اپنی پارٹی کی چیئرپرسن اور اتنی بڑی قائد، آپ سیاسی اختلاف تو کسی بھی پارٹی سے اور لوگوں سے کر سکتے ہیں، لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو شخصیت تھی اور ان کا جو مطلب اس ملک میں کی سیاست میں مقام تھا، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو پارٹی چیئرپرسن کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہونے کے باوجود قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور اس پورے ملک کے لیے بھی اور اس کے عوام کے لیے بھی۔ میں آج پھر اس اپنے مطالبے کو دہرانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں یہ صرف سیاسی بات نہیں ہے۔ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا تو قاضی حسین احمد صاحب، پروفیسر غفور صاحب، سید منور حسن صاحب، لیاقت بلوچ صاحب اور جتنی ہماری لیڈرشپ تھی وہ سب نو ڈیرو گئے تھے اور سب نے وہاں جا کر تعزیت کی تھی، اس لیے کہ اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جب اتنا بڑا سانحہ ہو تو اس سانحے میں سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو بھی اور اس کے پلانرز کو بھی سامنے بھی لایا جائے، گرفتار بھی کیا جائے اور پوری قوم کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری خود پیپلز پارٹی پر ہے اور اس کی حکومت پر ہے اور وفاقی حکومت میں شامل ہونے پر، اور ظاہر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پر ہے۔ میں آج ایک اور واقعہ جو گوادر میں پیش آیا ہے کل، اور رات میں وہاں جو تقریباً 2 ماہ سے گوادر کے اور بلوچستان کے حقوق کے لیے جو دھرنا چل رہا تھا مولانا ہدایت الرحمن صاحب کی قیادت میں، اس دھرنے پر دھاوا بولا گیا، مارا پیٹا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، خواتین بھی اس میں ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جو ہے سیاسی عمل کو متاثر کیا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب وہ دھرنے پہ بیٹھے تھے تو معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے مطابق حکومت نے عمل نہیں کیا۔ کسی کو شوق نہیں ہوتا اس طرح سے سڑک پہ آ کے بیٹھ جائے۔ جب اس پہ عمل نہیں ہوا تو انہوں نے دوبارہ دھرنا شروع کیا، جبکہ درمیان میں بھی وہ احتجاج کرتے رہے۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب وہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتے تو آدمی جب احتجاج کرے اور اپنا آئینی اور سیاسی حق استعمال کرے تو نام نہاد یہ جمہوری حکومتیں یہ ان کے اوپر دھاوا بولنا شروع کر دیں اور ان کو اس حق سے محروم کر دیں، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کے عوام اور بلوچستان کے عوام جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، حکومت کو ان کی پریشانیاں دور کرنی چاہیے۔ حق دو گوادر جو تحریک ہے اس کے قائدین کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے اور عوام کے حق میں فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو، اس کے جو محکمے ہیں جس میں فشریز بھی شامل ہے، جتنے بڑی سطح پر اس میں کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اور جتنے زیادہ اس کے بینیفیشری حکومتوں میں موجود ہیں، وہ اپنا دھندا جاری رکھنا چاہتے ہیں اور عوام کو محروم کرتے ہیں۔ اس لیے دونوں، بلکہ چونکہ سمندر کی حدود بھی ایسی ہیں کہ جس میں دونوں حکومتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈر کو بھی بٹھانا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس میں دونوں جگہ کے عوام بھی اور حکومت بھی ایک پیج پر ہو اور لوگوں کا مسئلہ حل ہو اور لوگوں سے روزگار نہ چھنے۔ صدیوں سے جو اپنے سمندر کی حدود میں ماہی گیری کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے لیے وہ چھوٹے جال لگا کر ساری کی ساری مچھلیاں لے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ بیچارے کیا کریں گے۔ تو ان کی جینوئن مطالبات ہیں جس کو پورا ہونا چاہیے، اور اگر کسی مطالبے سے اختلاف ہے تو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ دھاوا بولیں اور پورے جو ہے اس کو بکھیر کر رکھ دیں۔
کل صوبائی حکومت نے ایک مرتبہ پھر الیکشن اور جمہوری عمل پر شب خون مارنے کے لیے ایک خط اور لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس میں انہوں نے اپنی محبوب پارٹی ایم کیو ایم، جس کے ساتھ مل کر طویل عرصے سے کراچی اور پورے صوبے سندھ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اس محبوب پارٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں تو لہٰذا آپ الیکشن کو ملتوی کر دیں۔ تو اتنا شاندار ادائیں ہیں ان کی کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے تماشا، جب 2 مرتبہ ہائی کورٹ نے آپ کی پٹیشنز کو مسترد کر دیا، پیپلز پارٹی کی بھی، پی ٹی آئی کی، بلکہ پہلی مرتبہ جب جون میں یہ لوگ گئے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی بھی شامل تھی، الیکشن ملتوی کرنے کے لیے چاہتی تھی کہ التوا ہو، ایم کیو ایم بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، جی ڈی اے بھی تھی، یہ سب مل کر چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو، صرف جماعت اسلامی چاہتی تھی کہ الیکشن ہو۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن ہو، لیکن بارش کو جواز بنا کر 1.25 مہینے کے لیے الیکشن آگے کر دیا۔ پھر دوبارہ جب 28 اگست کی تاریخ آئی تو یہ سپریم کورٹ چلے گئے، ہم سپریم کورٹ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور الیکشن کمیشن میں بھی لڑتے رہے اور اپنی بات بھی کرتے رہے کہ الیکشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے سیلاب کو اور بارش کو پھر بہانہ بنا کر ایک غلط فورکاسٹ کا بہانہ بنا کے کہ اس دن بارش ہوگی، جبکہ فورکاسٹ میں تھی نہیں، بہرحال انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا، الیکشن کمیشن نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے پھر جد و جہد کی، کوشش کی۔ پھر اس کے بعد 23 اکتوبر کی تاریخ آئی، اس میں انہوں نے نفری کا بہانہ شروع کر دیا کہ نفری نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے ایکسپوز کیا، لیکن بہرحال پھر ہائی کورٹ میں دوبارہ یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن کروائیں اور اس کی ڈیٹ دیں۔ جب الیکشن کمیشن نے سب کو بلایا تو وہاں پر ہم پہنچے، وہاں پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف بیان کیا، ایم کیو ایم نے بھی کیا، پی ٹی آئی نے بھی کیا، اور صرف جماعت اسلامی نے کہا کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے۔ یہ تینوں پارٹیوں نے کہا کہ نہیں صاحب، نہیں ہونے چاہیے، اگر یوں نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہونے چاہیے، یوں نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال ہم اپنی چیز پر قائم رہے اور بالآخر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ اب جب ڈیٹ قریب آنے لگتی ہے تو یہ 2 چیزیں چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں، ایک تو الیکشن نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کی سرشت میں یہ ہے کہ یہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل نہیں کرنا چاہتے، اور 6 سال انہوں نے مل کر 2009 سے لے کر 2015 تک دونوں حکومت میں شامل تھے، صوبائی حکومت میں بھی، اور 13 تک تو وفاقی حکومت میں بھی شامل تھے، اور گورنر تو ایم کیو ایم کے اس کے بعد بھی رہے تھے۔ اس پورے عرصے میں یہ حکومت میں شامل تھے اور سارے اختیارات ہم سے بلدیاتی اداروں سے چھینتے رہے، اور انہوں نے اس پورے عرصے میں الیکشن نہیں کرائے۔ 15 میں جا کر کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کرائے، اور اگست 2020 کے بعد سے پھر الیکشن ڈیو ہے، اور اب 2.25 سال ہو گئے انہوں نے الیکشن نہیں کرائے۔ تو یہ دونوں پارٹیاں تو ظاہر ہے بلدیاتی الیکشن سے بھاگتی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بس مل بانٹ کر کھاتے رہیں اور شہر کا بیڑا غرق ہوتا رہے، پورے صوبے کے عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ، الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی پروسیڈنگ الیکشن کمیشن اس خط کے حوالے سے کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ یہ اسٹیک ہولڈرز کو بلائے، ہمیں بلائے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں یہ بات اچھی طرح سے ہے کہ ستمبر 2021 میں جا کر ہم الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے تھے، اور لڑ جھگڑ کر جو ہے وہ پہلی مرتبہ الیکشن اور قانون سازی کے لیے وقت دیا گیا تھا اور الیکشن اناؤنس ہوا تھا۔ تو ہم تو پوری طرح سے تیار بھی ہیں اور عوام کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک تو کنفیوژن رہے، اور اگر الیکشن کرانا بھی پڑ جائے تو اس حال میں الیکشن ہو کہ جس میں لوگوں کو امید ہی نہیں ہوگی اور مومنٹم نہیں بنے گا، تو ان کی مینورنگ آسان ہو جائے گی اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں گے، اور سرکاری مشینری کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتیجہ حاصل کریں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ابہام میں رکھیں، لوگوں کو خبریں لگاتے رہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہا، اور پہلی کوشش ان کی یہی ہے کہ الیکشن کسی طرح ملتوی ہو جائے۔ جماعت اسلامی اس کا تعاقب کرے گی، اس کے پیچھے جائے گی، ہر محاذ پر ان سے لڑیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ کراچی کے عوام چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، ان کے نمائندے منتخب ہوں، یہ ان کا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اور آئین سے متصادم ہو کر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جتنے بھی ان کی موقف کی تائید کرنے والی پارٹیاں ہیں، وہ آئین کے خلاف برخلاف یہ کام کر رہے ہیں، جس کا نوٹس تو اب ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ بلکہ چاہیں گے، ہم خط لکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس کا نوٹس لیں کہ کس طرح آئین سے انحراف یہ پارٹیاں کر رہی ہیں اور فیصلوں کے باوجود اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح جواز کیا بنا رہے ہیں، اور اس پر لیگل اوپینین بھیجی جا رہی ہے صوبے کی طرف سے کہ چونکہ ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے لہٰذا یہ کام کر دیا جائے۔ تو بھائی اگر ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے تو آپ نے کر کیوں نہیں دیا اب تک؟ ابھی رجیم چینج کے موقع پر جب آپ کو ان کے ووٹ چاہیے تھے اور ایک مرتبہ پھر کراچی بک رہا تھا
فروخت ہو رہا تھا تو اس وقت ایم کیو ایم کہہ دیتی نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جا کر اختیارات بھی دے دیں اور ڈیلیمیٹیشن بھی کر دیں. تو اس وقت کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ کام؟ ڈیلیمیٹیشن ٹھیک کرواتے, اختیارات جو ہے وہ پوری طرح منتقل کرواتے. 3 دن بھی زیادہ ہیں, اس سے پہلے میں اسمبلی کا اجلاس بلاتے. پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, ایم کیو ایم کے جو ہے 21-22 لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب اختیارات کی منتقلی کا معاملہ ہوتا تو کون اختلاف کرتا؟ پوری اسمبلی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کر دیجئے. لیکن جب آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر اختیارات عوام کو منتقل نہیں کرنا چاہتے, اور لولے لنگڑے اندھے بہرے جو کچھ بھی پروسیس ہے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں. حالانکہ ووٹر لسٹیں بیکار بنی ہوئی ہیں, حالانکہ ڈیلیمیٹیشن مرضی کی ہوئی ہے, حالانکہ پوری سرکاری مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اطمینان نہیں ہو رہا اور خوف کھائے ہوئے ہیں کہ یہ ہار جائیں گے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ کراچی کے عوام کا موڈ کیا ہے, وہ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ کراچی ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی ری بلڈ کرے گی, دوبارہ اس کو تعمیر کرے گی. یہ ذہن بن چکا ہے لوگوں کا, اور خود پیپلز پارٹی کو اپنی پارٹی میں دشواری پیش آ رہی ہے. وہاں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. ایم کیو ایم کو تو وہ تو ویسے ہی تقریباً فارغ ہی ہو چکی ہے. اور پھر یہی نہیں ہے, جس طرح میں نے کل اظہار کیا تھا کہ ایک زرداری ونٹر پیکیج لا کر ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کو طاقت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خریدنا آسان ہو جائے. 30-35 سال سے یہی عمل چل رہا ہے. تو میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ بھائی آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں, اتنا لمبا چوڑا چکر چلاتے ہیں اور ووٹ پکڑتے ہیں پھر خریدتے ہیں؟ اپنی پارٹی میں شامل کر لیں, اپنا ونگ بنا لیں اس کو, تاکہ جان چھوٹ جائے. ہم اپنی پھر عوام کے ساتھ مل کر پھر آپ سے لڑیں براہ راست. لیکن یہ بات اب ان کو پتہ چل جانی چاہیے زرداری صاحب کو کہ یہ جتنا بھی کوشش کر لیں, ٹیسوری صاحب کی جو بھی ذمہ داریاں لگا دیں, گورنر ہاؤس جتنا بھی سازش کا اڈا بن جائے, اب مردہ گھوڑے اس میں جان نہیں پڑ سکتی. اب لوگوں کو بات بالکل اچھی طرح سے پتہ چل گئی ہے کہ کراچی کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا گیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہے, اب ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ان کی سیاسی پوزیشن نہیں ہے اور یہ بات بڑی کر رہے ہیں. بھائی ہم بہت چھوٹے, آپ ہمیں سمجھ لیجئے, آپ الیکشن کرا دیجئے. ہماری سیاسی پوزیشن کم ہے, آپ کی سیاسی پوزیشن بہت زیادہ ہے. کراچی کے عوام جوق در جوق آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے بیتاب ہیں. آپ کی 15 سالہ کارکردگی سے کراچی کے لوگ بہت خوش ہو چکے ہیں, آپ نے زبردست ترقی کر دی ہے. تو شاہ صاحب الیکشن کرا دیجئے نا, ہم سے خوف کیوں کھا رہے ہیں آپ ہمیں ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ الیکشن کرائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کس کی پوزیشن کیا ہے. اور اگر آپ ایمانداری سے الیکشن کرائیں گے, اسٹیٹک پوزیشن پہ فوج کو رکھیں, رینجرز کو رکھیں اسٹیشنوں پر, یا ہر روز کا دھندا نہ کریں, نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں, لوگوں کو کنفیوز نہ کریں, پلین الیکشن کرائیں, لیول پلینگ فیلڈ دیں. جو جیتے گا ہم اس کو مبارکباد دیں گے, اتنا ظرف رکھتے ہیں ہم. لیکن آپ یہ کام نہ کریں کہ آپ اس چکر میں الیکشن ہی نہ کرائیں کہ خوف آپ پہ طاری ہو چکا ہے اور ظاہر میں آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اور یہ جو آپ میں حیران ہوں, میں ناصر شاہ صاحب سے توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس لیول پر آ کر بات کریں گے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب مردم شماری ہوئی تو پھر یہ اس وقت جماعت اسلامی کیا کر رہی تھی؟ جماعت اسلامی تو مسلسل سڑکوں پر ہے. آپ خود کئی مرتبہ میڈیا پہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کراچی میں اتنی زبردست ایشوز کو اٹھاتی ہے, ایکٹیو ہوتی ہے, لوگوں کے مسئلے حل کرتی ہے. آپ کہہ چکے ہیں یہ بات, خود میڈیا کے سامنے کہہ چکے ہیں. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب یہ 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی تو اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, تو مردم شماری میں پیپلز پارٹی کا رویہ بھی صرف اختلافی نوٹ تک محدود رہا. دیکھیں یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے, اس پر سیاست بازی نہ کریں. یہ ہماری گنتی کا معاملہ ہے, اس سے ہماری نمائندگی اور ہمارے وسائل. اس وقت جو آبادی کاؤنٹ ہوئی وہ 4.70 کروڑ تھی صوبہ سندھ کی, اور کراچی کی آبادی دیہی اور شہری ملا کر 1.60 کروڑ تھی. اگر کراچی کی گنتی صحیح ہو جائے تو کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہوگی, تو صوبے کی آبادی بھی تو 6 کروڑ ہو جائے گی. تو اس کا فائدہ تو صوبے کو ہوگا نا, ہمیں فنڈز بھی زیادہ ملیں گے, ہماری نمائندگی بھی بڑھ جائے گی قومی اسمبلی میں. لیکن پیپلز پارٹی اس مسئلے کے اوپر وہ رول ادا نہیں کرتی کہ جو اس کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ صوبے میں کراچی کی گنتی پوری ہو جائے گی, اور اس کے نتیجے میں جو وڈیرے اور جاگیردار مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے, ان کو لوٹ کر, ان کو تباہ کر کے, ان کی رائے پر کو جو ہے وہ پیس کر سندھ اسمبلی میں آ کر بیٹھ کر پورے صوبے کی عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں, تو اس صورت میں یہ ریپرزنٹیشن بدل جائے گی. اگر ہماری آبادی صحیح کاؤنٹ ہو جائے تو کراچی جو سندھ ہے 130 سیٹوں میں سے
60 سے 65 سیٹیں کراچی کی ہوں گی اور 21 قومی اسمبلی کے بجائے 35 سیٹیں ہماری کراچی کی ہوں گی. تو پیپلز پارٹی کو خوف آتا ہے کراچی سے. ہم پہ تعصب کا آپ الزام لگاتے ہیں. وہ جماعت اسلامی جس نے اس وقت لسانیت کا مقابلہ کیا جب آپ بھاگ گئے تھے اس شہر کراچی سے. آپ جھنڈا لگانے کی ہمت نہیں کرتے تھے کراچی میں. ان ساری آبادیوں میں تو ہم لڑتے تھے, خون دیتے تھے. ہم اردو بولنے والے تھے لیکن حق اور انصاف کی بنیاد پر کھڑے ہوئے تھے. تم جعلی بھرتیاں پولیس میں کرو گے, بے نقاب کریں گے. تم جعلی بھرتیاں اور سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کرو گے, ہم تمہیں ایکسپوز کریں گے. تم ہم پر یہ الزام نہ لگاؤ, کیونکہ ہم نے تو اس وقت جب واٹر بورڈ میں ایم کیو ایم نے جعلی بھرتیاں کی تو آپ نہیں لڑ رہے تھے, آپ تو ان کے اتحادی تھے. ہم نے کہا یہ غلط ہے, میرٹ کی بنیاد پر نوکریاں ملنی چاہیے, چاہے مہاجر ہو یا سندھی ہو. آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے تعصب کیا ہے. آپ کے دماغ میں کراچی دشمنی ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ کراچی دشمنی پر مبنی ہے, آپ کی پارٹی کا کنڈکٹ پورا کراچی دشمنی پر مبنی ہے. اس لیے آپ ہمیں محروم کرتے ہیں. اس لیے آپ ایم کیو ایم جیسی پارٹیوں کو چاہتے ہیں کہ ان کو مینیج کر کے استعمال کریں اور ہم پر جو ہے وہ قبضہ کر کے رکھیں. پورے سندھ کے عوام کے ساتھ آپ نے سلوک کیا ہے جو آپ یہ پہ دوبارہ تعصب کا منجن بیچنے لگتے ہیں. آپ نے اندرون سندھ کیا لال لگا دیے ہیں. 2010 کا فلڈ کمیشن تھا, اس کی کس بات پہ عمل کیا آپ نے؟ اتنی موٹی رپورٹ موجود ہے, سائز میں دیکھیں آپ. اور اس دفعہ جو لوگ بارش کے پانی سے ڈوبے ہیں اور پانی نہیں نکلا مہینوں, اس لیے نہیں نکلا کہ اس میں آپ نے قبضے کیے ہوئے جگہ جگہ آپ کے وڈیروں اور جاگیرداروں نے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, دے کیا رہے ہیں وہاں پر؟ 5.5 سے 6,000 ارب روپے بنتے ہیں. اگر آپ 2008 کی ترقیاتی بجٹ کی آپ ڈالر ویلیو لگائیں اس وقت کی, اور ہر سال اس طرح سے کرتے کرتے یعنی 9 سے 9, 10, 11, 12 اور آج 2022 تک کا بجٹ, تو اس بجٹ میں 5.5 سے 6,000 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہے. تعلیم کا اسی طرح ہزاروں ارب ہے, صحت کا اسی طرح ہزاروں ارب ہے. یہ ہزارہا ارب کا بجٹ گیا کہاں؟ تعلیم میں آپ نے کون سا اعلیٰ مقام حاصل کر دیا؟ پورا صوبہ سندھ کا حال تو دیکھیں آپ. صحت میں آپ نے کیا کیا؟ این جی اوز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اگر یہ این جی اوز سیلاب میں کام نہ کر رہی ہوتی, یہ الخدمت نہ ہوتی, یہ سیلانی نہ ہوتا, یہ جے ڈی سی نہ ہوتی, یہ بیت السلام نہ ہوتا, یہ عیدی نہ ہوتا, تو آپ کہاں تھے؟ آپ تو ان کو پہلے ڈبوتے ہیں, پھر ان کے نام پر امداد پکڑ کر وہ بھی کھا جاتے ہیں, غریبوں کا استحصال کرتے ہیں اور منجن سندھی مہاجر کا بیچ کر سیاست بازی کرتے ہیں. جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی. آپ ہم سے کہتے ہیں تعصب. آپ نہیں خدمت کر رہے ہیں اندرون سندھ میں. اس وقت سیلاب زدگان کی جماعت اسلامی کر رہی ہے, اور اس کے سندھی بھی کر رہے ہیں, بلوچ بھی کر رہے ہیں, مہاجر بھی کر رہے ہیں, پختون بھی کر رہے ہیں, پنجابی بھی کر رہے ہیں. ہم تو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم تو ہندوؤں کی خدمت کر رہے ہیں. انسان ہے وہ, انسانیت کے ناطے سب کا حق ہے. آپ ہمیں تعصب کی بات کرتے ہیں. آپ کا پورا سن 70 سے لے کر لسانی بل سے لے کر آج تک آپ کا دماغ ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تقسیم کریں اور لسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو بیوقوف بنائیں. اب آپ کی بیوقوف, یہ جو لوگ ہیں نا, یہ بیوقوف نہیں بنیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دور بدل رہا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن کرانا ہی اس لیے نہیں چاہتے کہ آپ کو مسئلہ صرف دوسری آبادیوں میں نہیں جہاں سے آپ کو خوف آتا ہے. سندھی اور بلوچ عوام کراچی کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اس لیے اگر آپ کے ساتھ جا رہے ہوتے تو آپ کیوں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے, کیوں ان کو دباتے, کیوں ان کو لالچ دیتے, کیوں ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے؟ کتنے لوگ ہیں کینڈیڈیٹ جن کو آپ نے بٹھا دیا, کتنے لوگ ہیں جن کی قیمتیں لگانے کی کوشش کی. سندھی تھے, وہ بلوچ تھے, کیوں خوف کھاتے ہیں آپ ان سے؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ میں وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ ہے آپ کا, طاقت کے ذریعے سے کچل دو. تو اس لیے یہ آئندہ اس طرح کی گفتگو جماعت اسلامی کے بارے میں بہرحال نہ کیجیے گا. ہم اس پر نہ یقین رکھتے ہیں تعصب پر, لیکن حق بات کریں گے. میں نے یہ کب کہا کہ کراچی میں صرف ایک زبان بولنے والے کو آپ پولیس میں رکھیں؟ میں نے تو کہا ہے کراچی میں رہنے والا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے. آپ کا طریقہ کار ہے نا, صوبے نے بنایا ہوا ہے, وفاق نے بنایا ہوا ہے کہ کسی شہر کی شہریت کی جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنس کیسے بنتا ہے, کوئی آدمی ڈومیسائل کیسے بنتا ہے, جو جینوین ڈومیسائل والا ہے, چاہے سندھی ہو, مہاجر ہو, پختون ہو, بلوچ, جو بھی ہو, آپ اس کو بھرتی کریں. میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ آپ مہاجر کو کریں یا سندھی کو کریں. تو آپ اس کو اس رخ پہ لے جاتے ہی اس لیے کہ آپ کی سیاست اس پہ چلتی ہے اور آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اس میں آپ لوگ نہیں آئیں گے انشاءاللہ. آپ ہمیں حساب دیں ہمارے ترقیاتی بجٹ کا. یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پیسے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ 15 سال سے آپ سوئے ہوئے تھے اور اس مرتبہ آپ کو خطرہ پیدا ہوا,
تو آپ نے ترقیاتی کاموں کے نام پر جو شہر کو ادھیڑا ہوا ہے، آپ وہ تو بتائیں آپ کا پلان کیا ہے؟ یہ ریڈ لائن کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ اس پہ لائٹ ریل سسٹم کیوں نہیں بن رہا؟ اس میں یہ پوری 15-20 لاکھ کی آبادی جس اذیت سے اس وقت بھی دو چار ہے اور یہ بننے کے بعد بھی دو چار ہوگی، اس کا کیا متبادل ہے آپ کے پاس؟ نہ ویژن ہے، نہ پلان ہے، صرف اس وقت پیسے کنزیوم کرنے ہیں اور وہ کنزیوم کر کے کرپشن کرنی ہے اور لوٹ مار کرنی ہے۔ پیچ ورک کا حساب دیں نا آپ، 15 ارب روپے کا مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے تھے ہم پیچ ورک کر رہے ہیں، ذرا بتائیں نا 15 ارب روپے کہاں لگیں؟ آپ پوچھیں ذرا ٹھیکیداروں سے، خاموشی سے، کوئی بھی ادارہ، میں کہنا چاہتا ہوں عدالت اگر چاہے تو ان کو بلا لے اور پوچھیں 62% کمیشن ریٹ ہے، ون ونڈو آپریشن چل رہا ہے، جو 38% ہے اس میں وہ کیا گنجی کیا نہائے گی اور کیا نچوڑے گی؟ بات یہ ہے کہ وہ کیا اس میں لگائے گا اور کیا اس میں پروفٹ کمائے گا؟ تو آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ تو حال کیا ہوا ہے آپ نے صوبے کا، اور آپ کو بہت ہمدردی ہے صوبے کے عوام سے، یہ صوبے کے عوام کا پیسہ ہے نا جو آپ کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، تو کرپشن کر رہے ہیں، اس لیے اب آپ الیکشن کرائیں، خوف نہیں کھائیں، الیکشن کرائیں۔ ہمیں کوئی کسی سے نہ ذاتی دشمنی ہے، نہ ہم نفرت کی سیاست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، کراچی کے عوام ہم پر اعتماد کریں گے، ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، ہر آبادی میں کریں گے، ہر علاقے میں کریں گے، ہر زبان بولنے والا فیض یاب ہوگا انشاءاللہ، اور ایک ماڈل بنے گا یہ کراچی، پھر اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ ہر جگہ پہ ہوگی۔ آپ پہ بھی پریشر آئے گا کہ آپ بھی کام کریں، آپ حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں، جیکب آباد میں، سکر میں، لیکن آپ اس کام سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ایمانداری سے خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ دیانتداری سے خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ کو اپنے کمیشنوں کے جانے کا خوف ہوتا ہے، اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن نہیں کرانا چاہتی، اور سوداگر ملے ہوئے ان کو، اب وہ سوداگری کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بہت ایک واضح موقف رکھتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال ہے، یہ سندھ حکومت بنیادی طور پر ذمہ دار ہے، اس کو فوج کے ادارے، آئی ایس آئی، ایم آئی بی، جو بھی آپ کے ادارے ہیں، پولیس اور رینجرز، ان سب پر مشتمل ایک سیشن کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو اور تاجروں کو بھی بلانا چاہیے، ملٹیپل سیشن کیجئے، اقدامات طے کیجئے اور اس کی نگرانی کا میکینزم بنائیے۔ پہلے تو جواب دیجئے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کہاں گیا، وہ کیمرے کہاں گئے، کیوں دندناتے پھرتے ہیں قاتل؟ 115 لوگ اس سال میں صرف ڈکیتی کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے اس شہر میں، صرف ڈکیتی، باقی قتل الگ ہیں۔ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 60,000 کے قریب موٹر سائیکلیں چھنی ہیں، 3-4 ہزار کاریں چھنی ہیں، موبائل تو رپورٹ ہوتے ہیں 20-25-30 ہزار، اس سے 10 گنا زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پاس تو موبائل نہیں ہوتا جس کی رجسٹریشن اس طرح سے ہوئی ہو کہ پتہ چل جائے آپ کو، نہ لوگ رپورٹ کراتے ہیں، گھروں میں ڈکیتیوں کی رپورٹ نہیں کراتے لوگ، پولیس سے خوف کھاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پولیس بہت اچھی ہے۔ بھائی کالی بھیڑیں ہیں اس میں، جواب دیں نا پیپلز پارٹی، یہ منشیات کے اڈے کیسے چل رہے ہیں آپ کی پولیس کی مرضی کے بغیر؟ اور اگر ایس ایچ اوز کے تھانے کتنے قیمت میں فروخت، کیا لوگ نہیں جانتے؟ تو آپ نے کس بنیاد پہ بھرتی کیے ہوئے؟ اس لیے اس کرپشن کے دھندے کو ختم کیا جائے، اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی بنائیں، پازیٹیولی کوئی کام کریں گے، ہم تعاون کریں گے، ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو چاہو کرتے رہو، مارتے رہو ہمارے جوانوں کو اور آپ سے سوال بھی کوئی نہ کرے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ مقامی پولیس، تو اس کا مطلب ہے کراچی میں رہنے والا ہر زبان بولنے والا، اس کو پریفر کریں آپ، جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، 80% وہ، 20% باہر سے بھی لائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حیدرآباد میں بھی یہی کریں، لاڑکانہ میں بھی یہی کریں، جیکب آباد میں بھی یہی کریں، اس میں تعصب کہاں سے آ گیا؟ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے اس طرح سے، دنیا کی مثالیں دیتے ہو، دنیا کو خوش کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہو، مغرب کی خوشنودی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، جو ان کی اچھی چیزیں ہیں وہ نہیں دیکھتے، وہ امپاورمنٹ کرتے ہیں، وہ شہروں کو با اختیار بناتے ہیں، پولیس کا نظام شفاف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کام نہیں کریں گے، سارے ٹیڑھے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ انتخابات کا التوا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی پوری مشاورت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 8 جنوری کو باغ جناح میں ایک بہت بڑا جلسہ عام کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جلسہ عام ایک روایتی جلسہ عام نہیں ہوگا، اس میں ہر واک آف لائف کے لوگ انشاءاللہ اس کے پاس ہم جائیں گے اور وہ اس میں شریک ہوں گے۔ نوجوانوں کو ہم بڑے پیمانے پہ موبلائز کریں گے، اس سے پہلے خواتین کو ہم موبلائز کریں گے کہ وہ
اس پورے پیکج کے ساتھ. جلسہ برائے جلسہ نہیں, پارٹی جلسہ نہیں, یہ شہر کراچی کا جلسہ ہوگا. اس میں ہم ایک اعلان کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے جس میں صرف ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوگا, اس شہر کا تعلیمی, سیاسی اور سماجی ایجنڈا بھی ہوگا. ہمارے سماج کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ظلم اور زیادتی ہے, اس پر ایک لائحہ عمل دیں گے ہم. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے رہیں. اگر ہماری پارٹی الحمدللہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ پاپولر ہو رہی ہے تو ہم اپنے پارٹی ورکر سے بھی یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں اور معاشرے کے ہر طبقے کو اپنے ساتھ ملا کر کام کریں اور معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ بنانے کی کوشش کریں تاکہ مسائل کم سے کم ہوں. تو ہمارا ایک سماجی ایجنڈے کا بھی ہم اعلان کریں گے, سیاسی ایجنڈے کا بھی اعلان کریں گے, اور بلدیات کے حوالے سے جو ہم شہر کراچی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں جتنا پورا اس کا ٹائم فریم ہے وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ اعلان کراچی ہوگا 8 جنوری کو باغ جناح میں, اور اللہ نے چاہا تو یہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ شاید اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ اس باغ جناح میں نہیں ہوا ہوگا. یہ پرپز والا جلسہ ہے, کسی مقصد کے خاطر ہے, یہ صرف پارٹی پوزیشن کے لیے نہیں کر رہے ہم. اس لیے ہم تمام طبقات سے اپیل کریں گے کہ وہ سب اس میں شریک ہوں, بڑے پیمانے پہ شریک ہوں, ایک قوت کا اظہار ہو, ایک امید بنے. دیکھیں اس وقت شہر کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مایوسی, نوجوانوں کو مایوسی, ان کو تعلیم نہیں, روزگار نہیں, تحفظ نہیں. بچیاں ہماری جاتی ہیں, ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے. جو جاب کرنے والی خواتین ہیں ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر جا کر وہ رجسٹر کرا سکیں عزت اور احترام کے ساتھ اور ان کو داد رسی ان کی ہو سکے. ٹھیکیداری نظام کے تحت ملینز کی تعداد میں عورتیں کام کر رہی ہیں, کوئی ان کے حق کے لیے بات نہیں کرتا. مزدوروں کو حق نہیں ملا ہوا, ایجوکیشن کا حق چھین لیا گیا ہے ہم سے, مہنگی ترین تعلیم ہو رہی ہے. اس کا پورا ایجنڈا دیں گے, ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتائیں گے, اور کیا لڑ کر حکومت سے کیا لینا ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا پیکج بتائیں گے. تو یہ اعلان کراچی ہوگا انشاءاللہ 8 جنوری کو باغ جناح میں, اور یہ شہر کراچی کی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ تاریخ کو بدلے گا یہ جلسہ. میں تمام لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس میں شرکت بھی کریں اور ایک قوت کا اظہار کریں, اور ہر پارٹی ورکر سے, ہر پارٹی سپورٹر سے, ہر لسانی اکائی سے, ہر مسلک سے اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے سے میں کہتا ہوں کہ اس اعلان کراچی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں حالات ہمارے بدلیں گے اور مایوسی امید اور یقین میں بدلے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بل اس کی ایک کوشش ہو سکتی ہے, ظاہر ہے انہیں بھی اندازہ ہو رہا ہے, تو جتنے بھی وہ لوگ ہیں حکومت کے کارپرداز, ہمارے زرداری صاحب سب چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں. ٹیسوری صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اسی طرح سے ہوئی ہے, ادھر سے آتے ہوئے وہ آ گئے ہیں. خود ایم کیو ایم کے لوگ پریشان ہیں کہ وہ کیسے آ گئے, خود فاروق ستار صاحب پریشان ہیں کہ وہ کیسے آ گئے. تو وہ جو آئے ہیں تو ظاہر ہے پھر گورنر ہاؤس ایک کام کر رہا ہے نا کسی کے کہنے پر, تو کوشش ہو رہی ہے, کامیاب نہیں ہوگی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اب دیکھیں اب وہ وقت گزر گیا جس میں یہ جوڑ توڑ کر کے آپ کر دیتے تھے. اب 30-35 سال کا سفر ہے, اور اب خاص طور پر یہ حالیہ تاریخ میں جس طرح سے ان کی پرفارمنس رہی ہے تو 0 جمع 0 جمع 0 والی بات ہے. اس لیے کچھ ہونا ہوانا نہیں ہے, شوق پورا کر کے دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہونا. نہیں, انہوں نے یہ لیٹر دیکھیں, ہاں وہ بات رہ بھی گئی, ایڈمنسٹریٹرز کا انہوں نے جو تقرر کیا اس پر ہم نے خط لکھا کہ یہ ناجائز ہے. الیکشن کمیشن نے ان کو 2 خط لکھے کہ یہ آپ ریورٹ کریں فیصلہ, تو انہوں نے نہیں کیا. اب بجائے اس کے کہ وہ فیصلہ واپس کریں, وہ اب اس پر آ گئے کہ الیکشن ہی کینسل کرا دیں. شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد آپ تقرریاں پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, قانونی مسئلہ ہے یہ, تو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. تو جب وہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن سندھ نے ان کا خط لکھا. اب الیکشن کمیشن سندھ نے اب الیکشن کمیشن پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں. لیکن یہ الیکشن کمیشن اس طرح سے وہ نہ کھیلیں نا والی بال, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ایکشن لیں. ان کو آئینی طور پر بہت بڑا اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس. اگر وہ آئین کے برخلاف ایک کام کر رہے ہیں اور ان کے کہنے پر واپس نہیں کر رہے تو وہ کنٹیم کر سکتے ہیں, وہ ان کو گھسیٹ سکتے ہیں, گرفتار کروا سکتے ہیں حکومت کے لوگوں کو. اتنا بڑا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا. تو الیکشن کمیشن تماشا کیوں دیکھ رہا ہے, ایکشن لے. ریکویسٹ کیوں کر رہا ہے ان سے, تو اس کو الیکشن لینا چاہیے نا. تو یہ تو ظاہر ہے یہ کام تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. یار اب میں اس پہ تو جواب نہیں دے سکتا. ٹیسوری صاحب کی ذات سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آئے بھی تھے ہمارے پاس, ان سے اچھی بات چیت بھی ہوتی ہے, ملتے ہیں تو گپ شپ بھی ہوتی ہے. ہم تو اس پورے کنڈکٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں جو ان کی تقرری اور تقرری کے بعد جو تانے بانے سازش کے بنے جا رہے ہیں, اور جو اپنے طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کچھ کر لیں گے, الیکشن بھی آگے بڑھوا دیں گے اور مردہ گھوڑوں میں جان بھی ڈال دیں گے. تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جتنی بھی کوشش کر کے دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوگا, پہلی بات. باقی وہ بچوں کو نلائیں, وہ لوگوں سے اچھی طرح بات کریں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور نلائیں. وہ اس میں کیا ہے, نیپیز بدلیں, سب کچھ کریں, اس میں کیا ہے.